بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم اس وطن عزیز کی بقا اور استحکام کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کو معاشی اور سیاسی استحکام کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہم کسی قسم کی سمجھوتے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو لوگ ملک میں سیاسی طور پر عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں، معاشی استحکام پیدا کر رہے ہیں، پوری قوم پر یہ بات واضح ہے کہ 2017 سے بین الاقوامی قوتوں کی مداخلت کے ساتھ سیاسی عدم استحکام پیدا کیا گیا۔ 2018 میں تاریخ کی بدترین دھاندلی کے نتیجے میں ایک نااہل اور جعلی حکمران ملک پر مسلط کیا گیا، جس نے ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا۔ IMF کے ساتھ ایسے معاہدات کیے کہ جن معاہدات کے نتیجے میں پاکستان کو ایک بین الاقوامی مالیاتی ادارے کے نام گروی رکھ دیا گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اس کی آزادی کے نام پر IMF کے حوالے کر دیا گیا۔ آج پاکستان کا اسٹیٹ بینک اور اسٹیٹ بینک کا صدر نہ ملک کے وزیر اعظم کو جواب دہ ہے، نہ ملک کی کابینہ کو جواب دہ ہے، نہ ہی ملک کی پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے۔ اس دلدل کی طرف ملک کی معیشت کو دھکیلا گیا اور پھر جب پاکستان معیشت کے ایک نئے دور کا آغاز کر رہا تھا اور اس کا خشت اول رکھ رہا تھا اور چین کا صدر پاکستان آ رہا تھا، اس موقع پر دھرنے دیے گئے اور کوشش کی گئی کہ چین جیسا پاکستان کا دوست وہ پاکستان میں سرمایہ کاری نہ کر سکے، لیکن اس کوشش کو ناکام بنایا گیا۔ سیاسی حکمت عملی کے ساتھ، قومی یکجہتی کے ساتھ ملک کو بچایا گیا، لیکن جب الیکشن ہوئے اور ایک سلیکٹڈ بلکہ امپورٹڈ حکومت پاکستان میں قائم ہوئی تو اس نے تمام میگا پروجیکٹس فریز کر دیے، بین الاقوامی سرمایہ کاری کو منجمد کر دیا گیا، اور جب تک ان کی حکومت رہی 3.5 پونے 4 سال تک پاکستان میں تمام بڑے منصوبے وہ روک دیے گئے، منجمد کر دیے گئے، ترقی کا کام رک گیا، پاکستان پیچھے کی طرف جانے لگ گیا۔ آج پھر وہ ایسے وقت پہ جبکہ چند روز پہلے پاکستان اور چائنا کے درمیان وزارتی سطح پر ایک اجلاس ہوا جس میں اگلے سال کے لیے سرمایہ کاری اور اس سے متعلق منصوبوں کا تعین کیا جانا تھا، عین اسی روز اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ سرمایہ کاری کے لیے باہمی اعتماد اولین چیز ہوتی ہے۔ کوشش کی گئی کہ چین کے اعتماد کو متاثر کیا جائے۔ آج جب پاکستان کا وزیر اعظم چائنا کے سفر پہ چلا گیا ہے اور وہاں چینی حکومت سے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری پہ بات چیت کر رہا ہے، اس موقع پر وہ اسلام آباد میں داخل ہونے کی بات کر رہے ہیں، مسلح طور پر داخل ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ ان کے وزراء ایسی گفتگو کر رہے ہیں جیسے کہ PTI کوئی دہشت گرد تنظیم ہو جو سیاست اور دلیل پر یقین نہیں رکھتی، اسلحے کے استعمال پہ یقین رکھتی ہے اور اسلام آباد میں داخل ہو رہی ہے۔ وہ حکومت کو بلیک میل کرنا چاہتی ہے، اور میں آج کی اس پریس کانفرنس سے اپنی حکومت کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے ملک کے وزیر اعظم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے کوئی فیس سیونگ نہیں دینی، کسی قسم کی کوئی مفاہمت نہیں کرنی،
पाकिस्तान की इज़्ज़त, पाकिस्तान के नामूस, पाकिस्तान के एहतराम, उस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और कोई इजाज़त नहीं होगी कि मेरी हुकूमत किसी तरह किसी सतह पर इनसे या मुज़ाकरात करे या इनको कोई रिलीफ दे या इनको कोई फेस सेविंग दे। इनका जो लॉन्ग मार्च है वो ठुस हो चुका है, अब उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो 2000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं कर पा रहे हैं, आ नहीं सकते। इस्लामाबाद में आने के लिए तारीख़ पे तारीख़ें दे रहे हैं और पता नहीं कब इस्लामाबाद तक पहुंचने की बात करेंगे। मेरा ख्याल ये है कि ये रास्ते से वापस हो जाएंगे, ये इस्लामाबाद तक आने के मुतहम्मिल नहीं हैं। हाँ, असलहा पहुंचा रहे हैं ताकि वहाँ पर कुछ लाशें गिरें और फिर उन लाशों के ऊपर वो सियासत करे। ये है सियासत, ये है जमहूरियत। और इस हवाले से हम बिल्कुल वाज़े हैं कि इस धरने को, इस लॉन्ग मार्च को रॉन्ग मार्च और मुल्क के हवाले से अब कुछ चीज़ें हैं जो हमें इस हवाले से भी देखना पड़ेगा। बुनियादी चीज़ ये है कि सियासी इस्तेहकाम जमहूरी निज़ाम में ये नागुज़ीर अमल है। सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम आएगा और उसके बाद आइन और कानून की बालादस्ती। हम आइन और कानून के हवाले से भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह कर देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन हो, वहाँ भी तो जज लोग बैठे हैं, जज साहिबान बैठे हैं, आइन और कानून के माहिरीन बैठे हुए हैं। वो आइन और कानून की रोशनी में एक फ़ैसला करते हैं। वही केस जब अदालत में जाता है तो वहाँ दूसरा फ़ैसला आ जाता है। एक ज़माने में वही अदालत उसी कानून के तहत एक तरह का फ़ैसला देता है, फिर एक ज़माना गुज़र जाता है, फिर दूसरा फ़ैसला। अदालत की तरफ से जो कन्फ्यूजन पैदा की जा रही है, इससे अवाम का एतमाद अदलिया पर ख़त्म हो जाएगा और फिर अदलिया उस एतमाद को बहाल करने में इंतहाई मुश्किल महसूस करेगी। इस बारे में आइन और कानून की बालादस्ती और हक़ाइक़ तक पहुँचने, अगर इसमें भी हम रियायतें करें, और हम जानते हैं कि इस वक्त इदारों के अंदर कुछ लोग क्यों लॉयल बन गए हैं। लाडलापन की सियासत ख़त्म होनी चाहिए, चाहे फ़ौज में हो, चाहे अदलिया में हो, चाहे इलेक्शन कमीशन में हो। आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। हर बात पर आइन और कानून की बात होती है, लेकिन तज़ादात जब सामने आते हैं तो पूरी कौम जो है वो कंफ्यूज हो जाती है कि हो क्या रहा है। एक अदालत कहती है कि वज़ीर आज़म कौन होता है कि हरम नबवी की तौहीन करने वालों को माफ़ करता है, और दूसरी अदालत उसी पाकिस्तानी कानून आइन के तहत कहती है कि ये तो सऊदी अरब का मामला है, वो जाने, उनका काम जाने, हमारा उससे क्या ताल्लुक़ है। अब इन चीज़ों को एक अदलिया की तरफ से इन तज़ादात के होते हुए आप बताएं कि कौम कैसे एतमाद करेगी इनके ऊपर। लिहाजा यहाँ पर हमें कानून और आइन की पैरवी करनी चाहिए। और फिर ये कि जी इनको हक़ है कि वो इस्लामाबाद में आएँ, एहतजाज उनका हक़ है, बिल्कुल हक़ है। एहतजाज के हक़ से कोई किसी को नहीं रोक सकता। हमने भी किए हैं, हमने भी पाकिस्तान के अंदर 14 मिलियन मार्च किए हैं, हमने भी 15 लाख लोगों को इस्लामाबाद में लाए हैं। लेकिन जिस नज़्म ज़ब्त के साथ, जिस खुश अखलाक़ी के साथ, और आप समझे कि मॉडर्न दुनिया के अंदर हमारी सहाफ़ती बिरादरी, उनके ख़वातीन सहाफ़ी, वो आते थे, जिस तरह वहाँ उनको इज़्ज़त मिलती थी, जिस तरह उनको एहतराम मिलता था, जिस तरह उनके सरों पे दुपट्टे और चादर रखे जाते थे, और जिस तरह उन्होंने इन मजहबी लोगों की तारीफ़ें की कि हमने तो कुछ और समझा था, यहाँ तो कुछ और है,
آج ان کے جلوس میں صدف کی جو حادثہ ہوا ہے، میں اس پر مطالبہ کرتا ہوں کہ عدالتی کمیشن بٹھایا جائے۔ یہ حادثاتی طور پر کسی کے دھکم پیر سے گری ہے یا کسی ہراسمنٹ کی بنیاد پر گری ہے، اور پھر جب ایک وزیر صوبائی فوری طور پر اس کے خاوند کو لے کر تھانے میں لے جاتا ہے اور وہاں اسے انگوٹھے لگواتا ہے اور دستخط لیتا ہے، تو پھر اور بھی معاملہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ اس لیے عدالتی تحقیقاتی کمیشن ہونا چاہیے۔ اور یہی بات میں ارشد شریف کے بارے میں بھی کہنا چاہتا ہوں۔ وہ پاکستان کا بیٹا ہے، ایک گھر کا صدمہ ہے، ہم اس کے خاندان کے صدمے میں شریک ہیں، لیکن یہ بتایا جائے کہ وہ کس بنیادوں پر، کس کی پشت پناہی کے ساتھ پاکستان سے باہر گیا، تھریٹ لیٹر کس نے جاری کیا۔ اس کی صرف ایک کاپی ہے جو وزیر اعلیٰ کے پاس ہے۔ کوئی بھی ادارہ جب تھریٹ لیٹر جاری کرتا ہے تمام ایجنسیوں کو اور ان کے شاخوں تک پہنچتا ہے۔ مجھے اس ایک کاپی کے علاوہ پاکستان میں کسی اور جگہ پر دوسری کاپی دکھائی جائے۔ کس سازش کے تحت اس کو باہر لے جایا گیا؟ اس لیے کے پی کا وزیر اعلیٰ، اس کو شامل تفتیش کیا جائے، ان کے وزیروں کو شامل تفتیش کیا جائے، اور اس پر بھی عدالتی کمیشن قائم کرے۔ اس طریقے سے اندھے موت، یہ اگر پاکستان کا وتیرہ ہے اور جرم کو چھپانے کے لیے ہزار جھوٹ بولے جاتے ہیں، تو یہ چیزیں ناقابل قبول ہیں ہر قیمت پر۔ تو اس حوالے سے ہم بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ بہرحال ناکام ہو چکا ہے۔ بے حیائی اور لچر پن کی انتہا کر دی ہے انہوں نے، اور اس کو پتہ نہیں کبھی آزادی کے نام سے، کیا آزادی ہے؟ کوئی آزادی مارچ نہیں، یہ آوارگی مارچ ہے۔ آوارگی کو پھیلانے کے لیے پتہ نہیں کیا مقدس عنوانات، اور جس طریقے سے متعفن قسم کے وہاں ماحول پیدا کیا جاتا ہے اخلاقی لحاظ سے، یہ کسی طریقے سے بھی پاکستان اور پاکستانی معاشرہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی مرتبہ ریاستی ادارے کیوں میدان میں آئے، ریاستی ادارے کیوں پھٹ پڑے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ریاست کو خطرہ ہو گیا۔ ان کے اقدامات سے ریاست کو خطرہ ہوا ہے، ان کے اقدامات سے سیاسی عدم استحکام آیا ہے، ان کے اقدامات سے معاشی عدم استحکام آیا ہے، ان کے اقدامات سے آئین و قانون پر اعتماد ختم ہو رہا ہے، اداروں پر اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ تب جا کر ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر میدان میں آئے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر چند کے ہماری ان سے شکایات رہی ہیں، ادارے سے، افراد سے نہیں، شکایات رہی ہیں ہماری، لیکن اگر وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم اس کی تلافی کرنا چاہتے ہیں اور خون دے کر تلافی کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان کی تلافی کی طرف جانے کا راستہ نہیں روکنا چاہیے۔ ہم کوئی ایسے جملے نہ استعمال کریں، کوئی ایسی گفتگو نہ کریں کہ تلافی کی طرف جانے کے سفر جو ہے وہ متاثر ہو۔ لیکن جب ریاست میدان میں آ گئی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان اقدامات سے ریاست کو نقصان ہو رہا ہے، اور ریاستی ادارے جو ہیں وہ اپنا فرض ادا کرنے کے لیے فکر مند ہیں، اس وقت وہ ذمہ داری محسوس کر رہے ہیں۔ ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم اس ملک پہ رہتے ہیں۔ اداروں کے فیصلے اچھے ہوں تو قوم پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اداروں کے فیصلے غلط ہوں گے تو قوم پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ لہٰذا یہاں پر 25 کروڑ عوام رہتا ہے، 25 کروڑ عوام کو 2000 لوگوں کے لیے تباہ نہیں کیا جا سکتا۔
اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں ایک بات عمران خان نے یہ بھی کہی ہے فوج کو مخاطب کر کے، تم تو چوکیدار ہو، ہم آپ کو تنخواہ کس چیز کی دے رہے ہیں؟ تو ہم بھی آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم اس بات کی وضاحت کیوں نہیں کرتے کہ رات کی تاریکی میں اس کے پاؤں کیوں پکڑ رہے تھے؟ پاکستانی سیاست میں اگر اس قسم کا عنصر سامنے آتا ہے کہ دن کو جو ہے وہ بڑبڑا رہا ہوتا ہے اور رات کی تاریکی میں ترلے کر رہا ہوتا ہے، تو ایسی سیاست پر بھی تو پھر افسوس ہونا چاہیے۔ سیاست چوراہے پہ ماتم کر رہی ہے ان لوگوں کے کردار کی وجہ سے، اور یہ چاہتا ہے کہ میری مرضی کا آرمی چیف آئے۔ کیوں تمہاری مرضی کا آئے گا بھائی؟ اور اگر میری مرضی کا نہیں آتا تو مارشل لا لگ جائے۔ ایسے حالات پیدا کرنا کہ وہ اگر برتن میں اس کو کوئی آپ حصہ نہیں دیتے تو برتن ہی کو توڑ دے کی بات کرتا ہے۔ اس طرح کی انتہا پسندانہ سیاست کو فروغ دیا جا رہا ہے، نوجوان نسل کو بد اخلاقی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اس کو اپنی تہذیب و تمدن سے باغی بنایا جا رہا ہے، اور ہم اس قوم کو گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے اس فتنے اور گمراہی کا مقابلہ کیا ہے، مقابلہ کر رہے ہیں، اور اس عزم کے ساتھ کہ جب تک اس فتنے کا خاتمہ نہیں ہوگا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، ان کے خلاف آواز بن کر میدان میں رہیں گے۔ جو بین الاقوامی سپورٹ آج بھی اس کو حاصل ہے وہ ہمیں حاصل نہیں تھی، جو ملک کے اندر اس کو سپورٹ یہاں ملتی رہی وہ ہمیں حاصل نہیں تھی جی، اور ہم تنہا لڑ رہے تھے۔ سیاسی پارٹیاں ہماری حمایت کر رہی تھیں، نہ یہ کہ وہ ہمارے ساتھ اس پورے تحریک میں شامل تھیں۔ تحریک تنہا جمعیت علماء اسلام چلا رہی تھی، اور اب اگر وہ کچھ عدلیہ کے اندر سے، کچھ فوج کے اندر سے، کچھ ریٹائرڈ قسم کے لوگ، مختلف ادارے، آپ بتائیں کہ جس شخص کے خلاف پرچہ کٹتا ہے اور بیرونی دباؤ کے تحت اس سے دفعات کاٹے جاتے ہیں، یہ سپورٹ کہاں سے کیا ہمیں حاصل تھی؟ تو یہ ساری چیزیں، اور ہم تو عدالتوں کا تر رجوع بھی نہیں کرتے تھے۔ سیاسی جنگ سیاسی میدان میں، سیاسی جنگ عدالت میں کیوں؟ سیاسی جنگ عوام کی عدالت میں، تو ہم نے عوام کی عدالت میں جنگ لڑی ہے اور ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ قوم کو نجات ملی ہے، اور قوم کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ پورے قوم کی مشکل ہے۔ قومی یکجہتی کے ساتھ ہم نے اس مشکل سے نکلنا ہے۔ روپے کی قیمت جو ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے، 150 سے اب تقریباً 122-23 پہ آ گئی ہے، پہلے 20 سے بھی نیچے آ گئی تھی، 222 جی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بہتری کی طرف ہم ایک سفر کر رہے ہیں۔ 7 سیٹوں سے وہ کامیاب ہو چکا ہے ان انتخابات۔ حضرت پچھلے دفعہ جب اس کی حکومت تھی تو سارے ہم جیت رہے تھے جی، وہ حکومت کر رہے تھے اور ہم جیت رہے تھے جی۔ اب ان کی حکومت ہے تو ہماری حکومت ہے، تو اب ہم، اور پھر صوبائی حکومتوں میں حضرت جتنے ٹھپے لگا کر انہوں نے ووٹ بڑھائے ہیں، تو اس کا بھی ذرا آپ حساب کتاب کریں نا جی۔ اور ان کے لاہور میں اسلحے پکڑے گئے ہیں، ان کے وزیروں کے ہاں پکڑے گئے ہیں، یہاں آپ کے ہاں سے میسج گئے ہیں، اور مجھے تو کچھ ذریعوں سے جو غیر مصدقہ ہوتے ہیں 2-4 دن پہلے اس کا پتہ تھا، لیکن یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ میری معلومات کے 2 دن بعد سامنے